من عادہ اور اس کو اپنا دشمن بنا جو مولا علی کو دشمن بنائے، وانصر من نصرہ اور اس کو مددگار، اس کی مدد فرما جو مولا علی کی مدد کرے۔ پھر اللہ پاک سے دعا بھی مانگی کہ اللہ موالن من ولاہ، کہ اللہ اس کو اپنا دوست بنا جو مولا علی کو اپنا دوست بنائے۔ اسی طرح وخذل من خذلہ، اس کو رسوا کر جو مولا علی پر تان تشنی۔ اب عید غدیر اس کو عید کیوں کہتے ہیں؟ عید غدیر جو ہے ہم اس کو تو عید نہیں کہتے، نہ ہی کوئی عید ہے یہ۔ اچھا، عید ہوتی ہے خوشی کا موقع جو بار بار لوٹ کے آئے، یہ کوئی ایسے خوشی کا موقع نہیں ہے جس کو لوگوں میں رائج کیا گیا ہے۔ اس کو عید غدیر کے نام سے جو ہے وہ تقریباً 351 یا 52 ہجری کے اندر وہ منایا گیا نا، اس سے پہلے اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ بھی ایک بندہ تھا جس نے جو ہے معز الدین، انہوں نے اس کو رائج کیا تھا، اور ان کا جو عقیدہ تھا وہ باطل تھا۔ اس باطل عقیدے کی بنیاد جو ہے اس عید غدیر پر رکھی گئی تھی، وہ جو میں نے پڑھا ہے اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ 351-52 سے پہلے اس کا عید کا کوئی ذہن کسی کا نہیں تھا۔ اچھا، باقی حقیقت کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 10 ہجری کو جو حج فرمایا نا، حجۃ الوداع جس کو بھی کہتے ہیں، تو وہاں سے واپسی پہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ پر غدیر خم کے مقام پر ایک تالاب تھا بڑا، وہاں پر سب صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے مولا علی کی فضیلت کو بیان کیا تھا۔ اسی فضیلت کی بنا پر لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس سے وہ ولایت ثابت کرتے ہیں، خلافت اور نائب جانشینی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ لغت کی کسی کتاب کے اندر جو مولا کا معنی ہے وہ جانشین نہیں ہے، جانشین خلیفے کا معنی ہوتا ہے خلافت کا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفاء ہیں جانشین بن کر، باقی کوئی مولا بن کر نہیں ہے۔ مولا کے مشترک معنی ہے، کئی الفاظ معنی ہے اس کے، لیکن یہاں پر جو مولا کا معنی جو لیا جاتا ہے نا تعویلات کر کے، وہ درست نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ بتایا تو یہی جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر اور فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اور اس سے ولایت کا ثبوت کر کے وہ پھر خلافت کا ثبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں پہلی جو ہے خلافت ان کو ملی ہے اور اس دن ملی ہے، اس لیے عید کا دن ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت بریدہ آئے تھے، اور کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی۔ مولا علی نے جو یمن کے اندر تقسیم کاری کی تھی نا حجۃ الوداع سے پہلے، اس کے اندر ان کو ڈاؤٹ تھا، مانا اس کے اندر ان کو اختلاف تھا کچھ۔ اسی بات کو نبی پاک علیہ السلام بارگاہ کے اندر وہ لے کر آئے تھے کہ مولا علی نے تقسیم کاری صحیح نہیں کی۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت بریدہ کو تو وہاں پر تصحیح فرما دی ان کی، اور مولا علی کے فیصلے کو تقسیم کاری کو درست قرار دے دیا۔ لیکن جب حجۃ الوداع کے موقع سے واپس آ رہے تھے نا، تو اس وقت پھر صحابہ کرام، کیونکہ سب کو تو معاملہ حل نہیں ہوا تھا، تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہ بات کر رہے تھے، مطلب کوئی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کے خلش کو دور کرنے کے لیے تو یہ غدیر خم میں نے آپ کو بتایا ایک جگہ ہے، وہاں پر نبی پاک علیہ السلام سب صحابہ کرام کو جمع کیا نا، اور وہاں پر جو ہے تقریباً 1,20,000 24,000 یا 90,000 مختلف روایتیں صحابہ کرام موجود تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور سب سے پہلے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں کیا تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں، تو پھر مولا علی کے بارے میں فرمایا، پھر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اب یہ روایت یہاں تک نہیں ہے، آگے نبی پاک علیہ السلام نے آگے بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے جس کو بیان کرنا چاہیے نا، کہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر اللہ پاک سے دعا بھی مانگی کہ اللہ موالن من ولاہ، کہ اللہ اس کو اپنا دوست بنا جو مولا علی کو اپنا دوست بنائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہے عادن من عادہ، اور اس کو اپنا دشمن بنا جو مولا علی کو دشمن بنائے، وانصر من نصرہ، اور اس کو مددگار، اس کی مدد فرما جو مولا علی کی مدد کرے۔ اسی طرح وخذل من خذلہ، اس کو رسوا کر جو مولا علی پر تان تشنی کرے۔ اس طرح کی روایت کے اندر الفاظ آئے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو لوگوں میں ایک بات پیدا ہو گئی تھی نا، اس کو دور کرنے کے نبی پاک علیہ السلام نے اظہار فرمایا اس بات کا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب نبی پاک علیہ السلام نے محبت کا اظہار فرمایا، ان کو مبارکباد پیش دی، اور اب اس میں تعویلات کر کے قرآن کریم کے آیات یہ بات کے بارے میں کرنا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہے اس موقع پر نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ
اس کا تعلق نہیں. اسی طرح اور آیت مبارکہ بھی بیان کی جاتی ہیں جن کے تفاسیر کو دیکھا جائے تو صداقت نہیں ملتی ہے ہم کو نا. تو یہ ہے غدیر خم یا عید غدیر کی حقیقت جو میں آپ کو سامنے بیان کی. باقی یہ ہے کہ مولا علی کے فضائل کو بیان کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مولا علی خلافت جو یہاں ثابت ہو رہی ہے، یہ جہالت ہے. اس پر علماء کلام نے بہت کچھ لکھا ہے، عربی کتابوں کے اندر موجود ہے، اردو کتابوں کے اندر موجود ہے، تو پڑھنا چاہیے. مزید اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، تحقیق درکار ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مطمئن کروں گا. جزاک اللہ. وہ روایت میرے پاس موجود ہے.